أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سارے لوگ بڑے حقیقت و احترام سے اس کو مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اس کا کیا، یہ نہیں کہ جی 2-4 دن تک کچھ کر لیا اور اس کے بعد پورے سال کے لیے بند ہو گیا. نہیں بھئی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں اس مہینے میں کہ جو اللہ کے حکم ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم اس میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ جو محنت اللہ کے رسول لے کے آئے، جو محنت اللہ کے رسول لے کے آئے وہ والی محنت بھی پورے سال کریں گے. یہ اس مہینے کا مقصد ہے کہ ارادہ کرنا. تو بھئی ہم سارے بھی اس چیز کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورا سال اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ کے حکم نہ ٹوٹیں، ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو. تو بھی کوشش کریں گے نا سارے اس چیز کی. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی شہرت، پیسہ، دولت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی، لیکن ایک سکون ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھا. کہ جی ساری چیزیں، انسان اس دنیا میں کس چیز کی محنت کرتا ہے کہ جی مشہور ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، پیسہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں کافی سارے لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں، گاڑی، گھر، پیسہ. شہرت کم لوگوں کے پاس آتی ہے، اللہ نے مجھے وہ بھی دی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا اپنی زندگی سے. اور میں جس شعبے میں کرکٹ میں اللہ نے مجھے رکھا، تو اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جس نے میرے سے زیادہ سکور کیا ہو، کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی بالکل ٹاپ پہ تھا، اس کے باوجود سکون نہیں تھا. تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سے بات کی. یہ ذوالقرنین بھائی وغیرہ یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں. تو یہ لوگ آئے، انہوں نے میرے سے بات کی کہ جی انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ کہتے مانگتے ہیں انسان سے. تو میں نے ان کی ساری بات سنی، خاموش ہو گیا. رات کو جس ٹائم میں سونے کے لیے لیٹا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آ کے کہ بھئی اس کو معاف کر دو، یہ امیر آدمی ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ سکور بنانے والا ہے، یہ پاکستان کا کپتان ہے، اس کو چھوڑ دو؟ کوئی چھوڑے گا اس چیز پہ؟ یہ اللہ سوال ہوگا. میں نے کہا کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے. اس دن احساس ہوا کہ انسان ہے نا، ساری زندگی جو کوشش پہ لگا رہتا ہے نا، اگر اللہ انسان سے یہ چاہتے نا کہ جی اس کا بڑا گھر ہو، اگر اللہ کی نظر میں کامیابی ہوتی، ہماری نظر میں یہ کامیابی ہے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، اگر اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑا گھر کس کا ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سب سے بڑا گھر ہوتا، سب سے زبردست گاڑی اللہ کے رسول کی ہوتی، سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 3 چاند نکل آتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ کھجور پہ اور آب زمزم پہ گزارا ہوتا تھا۔ دونوں جہان کے مالک، یہ مالک کے گھر کا حال ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو کہ بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ابو دردہ کی طرف کچھ کھجوریں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، تو ادھر سے کھجوریں کھا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف چلے گئے، ان سے پوچھا جا کے کہ بھئی آپ کے گھر کچھ کھانے کو ہے، کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں آئی تھی میرے پاس، لیکن جتنا میں نے کھانی تھی کھا لی، اس کے بعد ساری اللہ کے راستے میں دے دی۔ ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ جی جمع کر کے بیٹھ جاتے تھے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ صبح کھائیں شام کو اللہ سے مانگیں، ایسا یقین تھا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کوئی وہ نہیں رکھ لیا کہ میرے پاس شام کو کھانا نہیں ہے تو ساری چیزیں میں رکھ لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی کھجور کا تنا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تنا ہے، لیکن اس پہ کبھی کھجور نہیں آئی۔ بھائی یہ میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو کئی پوچھا کہ کوئی یہاں کھجور کا تنا ہے؟ تنا انہوں نے بتایا کہ جی ایک تنا ہے جس پہ کبھی کھجور نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تنے کے پاس جانا، چادر بچھانا اور میرا نام لینا۔ انہوں نے چادر بچھا کے تنے سے نام لیا تو تنے میں سے کھجوریں گرنے لگ گئی۔ تو جس ٹائم پوری چادر بھر گئی، وہ چادر بھر کے لے آئے واپسی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ پوچھا اس تنے سے منع کر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم منع نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی طرح ہی کھجوریں دیتا رہتا۔ اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے یہاں کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، 1400 صحابہ پیاسے، کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی 1400 صحابہ پیاسے ہیں تو پیاس نہیں کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی چیز میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ وہ ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس میں اس طرح ڈبوئی، آپ کی 4 انگلیوں میں سے چشمے نکلنے شروع ہو گئے پانی کے۔ 1400 لوگوں نے پانی پیا، 1400 لوگوں نے۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے وہ بھی پی لیتے، اور آب زمزم سے بھی زیادہ پاکیزہ پانی تھا وہ۔ تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی، کھانا نہیں تھا کسی کے پاس۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو میں ذبح کرتی ہوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھوڑے سے ساتھیوں کو نا کھانے پہ بلا لے۔ تو انہوں نے جا کے کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھئی جابر رضی اللہ عنہ نے جی جابر نے کھانا کیا ہے، جی کھانا کیا ہے۔ تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول نے تو ساروں کو ہی کھانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ کتنا کھانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے بتا دیا تھا کتنا کھانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو جس ٹائم وہ پہنچ گئے، سارے صحابہ پہنچ گئے، تو وہ جس میں کھانا پکا ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہ ہٹا کے کھانا دینا شروع کیا، سارے 1400 صحابہ کھانا کھا گئے، اور کہا کہ گوشت کھانا، ہڈیاں ایک طرف جمع کر لینا۔ تو جس میں ساروں نے کھانا کھا لیا، ڈھکنا اٹھایا تو جتنا کھانا بنا ہوا تھا اتنے کا اتنا کھانا بنا ہوا تھا۔ ہڈیوں کو اپنے قریب بلایا، اس پہ ہاتھ پھیرا، دوبارہ بکری کا بچہ بن گیا۔ تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی، لیکن بھئی یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ دنیا ضروری نہیں ہے